بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور صحافی اسد طور گرفتار ہو گئے۔ اسد طور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسد طور کے حوالے سے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ایک وقت میں جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی بڑی حمایت کرتے تھے اسد طور، اور جب اسد طور پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ خود اسد طور نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ قاضی فائزہ صاحب، ان کی اہلیہ نے دوائی بھی دی، پین کلرز وغیرہ، اور انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی پی ڈی ایم کی قیادت بھی اسد طور سے ملنے گئی تھی۔ اب جناب حال یہ ہے کہ اسی پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی ہے، اور اسد طور اس وقت بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے عمران خان صاحب پر۔ اب بات یہ ہے کہ اسد طور نے تو اب یہی بتایا کہ جناب جس طرح سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے اس پر تنقید کی، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے کچھ فیصلوں پر تنقید شروع کر دی، اور ظاہر ہے کہ پھر جب یہ ساری تنقید ہوئی تو اس میں کی زد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آ رہے تھے۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب پر تو ظاہر ہو ہی رہی تھی تنقید۔ اب جناب ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کر لیا، پہلے بھی بلایا اور کئی گھنٹے تک ان کو بٹھائی رکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ بلاوا آتا ہے اور پھر ان کو بٹھانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ جی اسد طور کو تو اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب صحافی اس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، مذمت بھی کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اب بھی کیا صحافتی تنظیمیں خاموش رہیں گی، تماشائی رہیں گی؟ ابھی اور کس کس کی باری آنی ہے؟ عمران ریاض خان کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا، ان کے گھر پر پھر چھاپا مارا گیا، ان کے خلاف ایک اور عجیب و غریب کیس۔ اب اسد طور بظاہر آپ دیکھیں تو دونوں کے نظریات میں آپ کو فرق نظر آئے گا، دونوں کی باتوں میں، ان کی سوچ میں بہت فرق نظر آئے گا، لیکن دونوں میں ایک چیز مشترک ضرور ہوگی کہ دونوں نے کچھ طاقتور لوگوں پر تنقید کر دی، اور جو اب حکومت میں بھی آ رہے ہیں، اسی طرح جسٹس قاضی فائزہ صاحب پر تنقید آپ کہہ سکتے ہیں کی ہے۔ تو اب جو موجودہ سسٹم ہے یہ برداشت نہیں کر رہا اب تنقید، یہ واضح ہو گیا ہے، اور اس سسٹم نے ابھی اور گلنا سڑنا ہے، اتنا گل سڑ رہا ہے کہ اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ اب تو قانون کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اور جمہوریت، قانون، آئین، پارلیمنٹ، ان چیزوں کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کیا اب رہ گیا اس ملک میں۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ لودھرا سے اب پتہ چل رہا ہے کہ جی جو تحریک انصاف کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار تھے ان کو ری کاؤنٹنگ میں پھر شکست دے دی گئی ہے۔ تمام فارمز، گزٹ بھی آ گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ انوکھا الیکشن ہو رہا ہے کہ اس کے بعد پھر نون لیگ کے جو صاحب ہیں ری کاؤنٹنگ میں صرف ان کے ہی کتنے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے، ہزاروں ووٹ صرف ان کے ہی ری کاؤنٹنگ میں۔ ظاہر ہے ٹھپے لگا دیے گئے، دو ٹھپے لگا کر کہا جی آپ کے تو ووٹ ہی سارے ریجیکٹ ہو گئے، اور دوسرا جو مخالف امیدوار ہے نون لیگ والا، اس کا کوئی ایک ووٹ بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ کمال ہے نا جی۔ اور جو 7,000 کی تقریباً لیڈ سے جیتے، اب وہ 1200 سے ہار گئے، اور جبکہ 7,000 تو ووٹ یہ سمجھے کہ ریجیکٹڈ تھے پہلے، اور پھر کس طرح سے یہ سارا کچھ کیا گیا ڈرامہ۔ اور ابھی کہا جا رہا ہے فیصل آباد سے بھی ایک صاحب کی باری آ گئی ہے، اور کل 14 لوگوں کی باری آنی ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ اب اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ کسی طرح سے 2/3 اکثریت دلوانی ہے ہر صورت میں پارلیمنٹ کے اندر، کیونکہ جو آگے کام ہونے ہیں، جو کارروائیاں ڈالنی ہیں، کچھ ہو سکتا ہے کسی کو ایکسٹینشن دینی ہو، کچھ اور معاملات کرنے ہوں، تو اس کے لیے 2/3 اکثریت دی جائے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملا کر۔ اس میں نون لیگ جو ہے چونکہ مین ڈیل ان کے ساتھ ہے، تو ان کو اب یہ سارا مقصد ہے کہ دلوایا جائے، اور پھر ان سے ایسے ایسے کام کیے جائیں کہ آپ آئین کا حشر نشر دیکھیں گے۔ اب ظاہر ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب بھی کچھ باقی ہے، تو دیکھیے واقعی ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، اور ابھی اور اندھیرا ہونا ہے، ابھی اور تباہی ہے، ابھی اور بربادی ہے، اور شاید پھر اس کے بعد آگے چل کر کچھ سویرا ہونا ہے، کچھ روشنی آنی ہے۔ اگر روشنی کی بات کی جائے، امید کی بات کی جائے، تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ تو کھڑے ہیں اپنی جگہ پر، اور انہوں نے جس طرح فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس کے بعد اب پریشر تو ہے، دباؤ تو ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب تو صدر ڈاکٹر عارف علوی کو بھی سٹینڈ لینا پڑ گیا ہے، اور انہوں نے سمری ہی واپس بھجوا دی ہے کہ جی جب تک جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں دی جاتی، ایوان ہی مکمل نہیں ہوتا، تب تک جناب وہ سمری پر سائن نہیں کریں گے۔ انہوں نے انکار ہی کر دیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کو بلانے پر۔ اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ اسپیکر بلا لیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اسپیکر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اور پھر جب اجلاس جب تک نہیں ہوگا تب تک حلف کس طرح سے لیں گے، اور تب شہباز شریف صاحب کی شیروانی کیا اس وقت لٹی رہ جائے گی۔ مریم صاحبہ تو بن گئی، اور انہوں نے چھاپے بھی مارنے شروع کر دیے ہیں، اور جعلی نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون سا چھاپا ہے جس میں آئی جی ساتھ جا رہا ہے، کہ وہ جا رہی ہیں اور جناب
وہی جو ان کے چچا اور والد صاحب ظاہر ہے جو انہوں نے سیکھا جا کے چھاپے مارو میڈیا کو ساتھ لے جاؤ، اور یہ پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ ایک ویڈیو آئی ہے مریم صاحبہ کی چند سیکنڈ کی، اور وہ دیکھیے عظمیٰ کاردار صاحبہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ جی مجھے خود احساس ہوا، تیل لگا ہوا ہاتھوں کو میں نے پیچھے کر لیے، لیکن ایک پروٹوکول کی ویڈیو بھی ہے، اس میں درجنوں گاڑیاں جب وہ گورنر ہاؤس مریم صاحبہ جا رہی ہیں اور وہاں پر جناب وہ حلف لینے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں پہلے سے ان کا خاندان موجود ہے، مریم صاحبہ بعد میں آئی ہیں، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب پہلے ہی وہاں پر موجود تھے، ظاہر انہوں نے سمجھا ہوا کہ یہ ہمارے قبضے میں ہے سب کچھ۔ تو اب بات یہ ہے کہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے گیم اٹھائی ہوئی ہے، گیم ابھی ختم نہیں ہوئی، گیم آن ہے۔ اور ایک اور خبر سنیے، جمعرات 29 فروری، اب اس میں تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 48 گھنٹے کے بعد اب کیسز لگے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے۔ اب جو معاملہ ہمیں نظر آیا 26 فروری کو، اس میں سب یہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور صدیق جان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر اس پر ویلو کیا ہے کہ بالکل ماحول فرق نظر آ رہا تھا آج، اور پہلے ایسا نہیں دیکھا گیا۔ جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں ایسا ماحول نہیں دیکھا گیا۔ ڈویژن بینچ کے سامنے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، توشہ خانہ، سائفر کا، اب وہ معاملہ دونوں کیسز کا جمعرات کو چلا گیا ہے، ورنہ تو بڑی لمبی تاریخ ملتی تھی، نیچے جناب ہو رہا ہے، سزائیں ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کیس ہی نہیں لگتا تھا عمران خان صاحب کا۔ آج حتیٰ کہ دیگر رپورٹرز نے پوچھا، عمران خان صاحب کے جو وکلاء تھے جن میں بیرسٹر علی ظفر تھے، بیرسٹر علی گوہر بھی تھے، سلمان صفدر تھے، اور اس کے علاوہ لطیف کوسہ صاحب تھے، دیگر وکلاء کا پینل تھا، تو ان سے پوچھا کہ آج آپ کی باڈی لینگویج ذرا فرق لگ رہی ہے، جیسے جیسے آپ کو یقین ہے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے۔ تو علی ظفر نے کہا مسکرا کر جی، انہوں نے کہا کہ کیا کوئی معاملہ طے ہو گیا؟ انہوں نے کہا طے تو نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ریکارڈ پر چیزیں ان میں کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ علیمہ صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں اور تقریباً ہر پیشی پر ہوتی ہیں، انہوں نے بھی پہلی دفعہ اس طرح سے اظہار کیا کہ مسکرا کر بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھیں، مسکراہٹ تھی چہرے پر، اعتماد تھا، اور کہا کہ جمعرات کو انشاءاللہ جسٹس عامر فاروق انصاف کریں گے، انصاف کر دیں گے۔ اب یہ انہوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ورنہ جسٹس عامر فاروق صاحب پر اعتراض بھی کیا عمران خان صاحب نے، اور یہ بھی کہا کہ جی آپ ہمارے کیس نہ سنیں کیونکہ آپ سے کوئی ریلیف کی امید نہیں ہے، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن آج فرق تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے تاریخ بھی بہت چھوٹی تھی ورنہ لمبی تاریخ ہوتی تھی، اور جواب بھی طلب کر لیا ہے ایف آئی اے سے اور نیب سے۔ دوسرا جو عدت والا معاملہ ہے وہ تو ویسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح فیصلہ سنایا گیا وہ الٹا گلے پڑا ہوا ہے، اور اس پہ تو سب کہتے ہیں کہ پھر خواتین کا ووٹ بہت زیادہ اس پر آیا کہ یہ کیا فیصلہ دیا گیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ جو کیسز ہیں یہ بقول صدیق جان جن کا بڑا تجربہ ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے لوگوں سے بات بھی کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ایک عدالتی شخصیت سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد جس طرح لوگوں نے ووٹ دے دیا، اب عمران خان کے ساتھ رویہ بدلنا پڑے گا، بدلا ہوا ہوگا۔ اور اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ہی دن میں، فوری طور پر ایک ہی دن میں 12 مقدمات میں اکٹھے 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت ہوگی عمران خان صاحب کی، یہ 8 فروری کے فوری بعد، اور ورنہ تو یہ تھا کہ ایک ایک کیس میں لٹکے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا، سزائیں دی جائیں گی۔ تو اس لحاظ سے اب 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کا تقریباً 15 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو سکتا ہے۔ باقی بڑی خبر آپ کو جمعرات کو ہی مل سکتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا بڑے باخبر رپورٹر، مستند رپورٹر نے لکھا ہوا تھا آئی کے از کمنگ، یعنی عمران خان آ رہا ہے، تو اب یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔